سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ایکسرسائز ہے اس وقت لیسن نمبر 28 کی. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. متى قدم المدرس من السفر. کب لوٹا تھا جی؟ قدم البارحۃ. قدم البارحۃ. کم قراءۃ قرأ المدرس الدرس. کتنی بار مدرس نے درس پڑھا تھا؟ قرأ المدرس الدرس 2 مرتبہ. قراءتین. قراءتین. قرأ المدرس الدرس قراءتین. قراءتین یہاں مفعول مطلق ہوگا لبیان العدد کے لیے. من الذی نبہہ المدرس للجلوس مناسبا. کس کو جی مدرس نے منع کیا تھا کہ بندوں کی طرح بیٹھو؟ تو وہ تھا احمد. احمد الذی نبہہ المدرس للجلوس جلوسا مناسبا. نمبر 2 ہے جی. ورد فی ھذا الدرس امثلۃ للمفعول المطلق. مفعول مطلق کی مثالیں ظاہر ہے ہمارے لیسن میں آئی ہیں. اب وہ اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. المفعول المطلق. مفعول المطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر. مفعول المطلق مصدر ہوتا ہے یذکر بعد فعل. جو فعل کے بعد مینشن کیا جاتا ہے من لفظہی، لفظ کے طور پر، تاکیداً لمعناہ. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے معنی میں سٹریس پیدا ہو جائے. او بیاناً لعددہ، یا اس کے نمبر کو بتانے کے لیے کہ کوئی کام کتنی مرتبہ ہوا. او بیاناً لنوعہ، یا وہ کام کس نوعیت کا تھا یہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وقد یکون نائباً عن فعلہ، یا وہ فعل کے، اپنے ہی فعل کے نائب کے طور پر یوز ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا شکراً، صبراً، عفواً، سمعاً، طاعتاً، یہ سارے نائب عن فعلہ کے مصدر تھے نا. فالاول، پہلا کون سا ہے؟ لتاکید المعنی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو یہاں تکلیماً جو تھا یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اور یہ لبیان المعنی کے، لتاکید المعنی کے لیے استعمال ہوا ہے. والثانی، ثانی کون سا تھا؟ بیان العدد. ضربنی الولد ضربات. بچے نے مجھے بہت زیادہ مارا. ضربات، تو ضربات یہاں پہ مفعول مطلق ہے. طبع الکتاب طبعتین، کتاب 2 مرتبہ چھپ چکی ہے، تو طبعتین مفعول مطلق ہے، بیان العدد کے لیے استعمال ہوا ہے. والثالث، ثالث کیا ہے؟ لبیان النوع. حفظت القرآن حفظاً جیداً. تو حفظاً جیداً جو ہے یہ بیان النوع کے لیے مفعول المطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے. قرأ احمد الدرس قراءۃ فاہم. تو یہاں پہ قراءۃ جو ہے یہ مفعول المطلق کے طور پر یوز ہوا ہے، اور یہ لبیان نو کے لیے استعمال ہوا ہے. والرابع، رابع کون سا تھا؟ نائب عن فعلہ. تو مثلاً مہلاً
مثلا صبرن، شکرن، یہ سارے عفون، یہ سارے فعل کے نائب کے طور پر یوز ہوئے تو مفعول مطلق کہلائے. فمہلن ناب عن فعلی، فعل کیا تھا؟ امہل، مہلن یا استاد. قد ینوب عن المصدر ما يدل علیہ، sometimes a verb may deputize the masdar. قد ینوب عن المصدر ما يدل علیہ فیعطى حکمہ فی کونہ منصوبا علی انہ مفعول مطلق. منہا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو مفعول مطلق کے نائب کے طور پر یوز ہوتے ہیں. جب وہ نائب کے طور پر یوز ہوں گے تو پھر وہ منصوب ہو جائیں گے اور مصدر جو ہے وہ ان کا مضاف الیہ بن جائے گا، مجرور آئے گا. ان الفاظ میں سے مثلا کلو، بعد و ایو مضافتاً الی المصدر. کلو، بعد اور ایو جب مصدر کے مضاف بن کر آتے ہیں تو یہ نائب مفعول مطلق کہلاتے ہیں. مثلا آخذنی المدیر بعد المؤاخذتی، تو آخذ یؤاخذ کا مصدر تھا مؤاخذۃن. وہ مؤاخذۃن جب مضاف الیہ بنا بعد کا، تو اب بعد کیا کہلائے گا؟ نائب مفعول مطلق. عارفہ کل المعرفتی، تو معرفت جو تھا یہ مصدر تھا عرف یعرف سے، تو کلہ پھر کیا ہو جائے گا؟ نائب مفعول مطلق. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو منقلبن مصدر ہے، ایہ اس کا اب نائب مفعول مطلق کہلائے گا. ایہ نومن تنام، تو نومن جو ہے یہ مصدر ہے نامہ سے، یہ مضاف الیہ بنا ایو کا، تو ایو منصوب ہو کر نائب مفعول مطلق بن گیا تنامہ کا. یعنی ہم کافی تفصیل سے اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. نمبر ایک ہم نے کہا کہ وہ تمام چیزیں جو کسی مصدر کے، کسی مفعول مطلق کے نائب کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہم نے پڑھی کہ کلو، بعدو اور ایو یہ نائب کے طور پر آ سکتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، عددہ، اس کا عدد جو ہے وہ نائب آ سکتا ہے. مثلا زرتہ ثلاث زیارات، زرتہ ثلاث زیارات، I visited him 3 times. تو یہاں پہ ثلاثہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے نائب، اور یہ لبیان العدد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ضربتہ 20 ضربۃ، میں نے اسے 20 چوٹیں لگائیں. تو 20 کیا ہے؟ نائب عن المصدر، یہ نائب مفعول مطلق کہلائے گا، اور یہ بھی لبیان العدد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. صفتہ، یعنی اس کا جو مصدر کا جو ایڈجیکٹو ہوگا، مصدر کی جو نعت ہوگی، جو صفت ہوگی، وہ بھی نائب مفعول مطلق کے طور پر یوز ہو سکتی ہے. مثلا فہمت الدرس جیدن، اصل میں یہ کیا تھا؟ فہمت الدرس فہمن جیدن. جیدن نعت تھی فہمن کی، لیکن جب آپ نے فہمن کو حذف کر دیا اب جیدن کیا کہلائے گا؟ نائب مفعول مطلق. جیدن اب نائب مفعول مطلق کہلائے گا. اسم المصدری، اسم المصدر ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا نام ہے، ایسا ناؤن ہے جو مصدر سے نکلتا ہے اور اس کے لفظ مصدر سے کم ہو جاتے ہیں. مثلا تکلیم، کلم یکلم، تکلیم مصدر ہے، تکلیم سے اسم المصدر بنتا ہے کلام. کلم تو کلامن، کلم تو کلامن، تو یہاں کلامن مفعول مطلق کے نائب کے طور پر آ رہا ہے اور یہ اسم المصدر کہلائے گا. اسم المصدری، اسم المصدر از اے ناؤن. اسم المصدر ایک اسم ہے
یدل علی ما یدل علیہ المصدر، اسی کی طرف یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جس طرف مصدر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ولیکن حروفہ اقل منہ، لیکن اس کے حرف مصدر سے کم ہوتے ہیں. فتودوء مصدر والوضوء اسم مصدر، توضؤ جو ہے یہ مصدر ہے، لیکن وضوء یہ اسم المصدر ہے. والتقبیل مصدر والقبلۃ اسم مصدر، تقبیل قبل یقبل تقبیل مصدر ہے، لیکن قبلۃ یہ اسم المصدر ہے. نمبر 5 مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق، اشتقاق کہتے ہیں جو میں نے وہاں لکھا تھا کوگنیٹ مصدر. کوگنیٹ مطلب اشتقاق، ڈیرائیوڈ مصدر. اس کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں. ہم نے کہا تھا ایک کوگنیٹ تو یہ ہے کہ جو مصدر یوز ہو وہ مصدر تو ہو مجرد کا، البتہ جملے میں جو فعل یوز ہوا وہ فعل ہے مزید کا. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ بھی کوگنیٹ ہوتا ہے کہ جو مصدر یوز ہو وہ مزید سے ہو، اور جو فعل یوز ہو وہ کسی دوسرے مزید سے ہو. یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے لیکن مصدر کسی اور مزید باب سے ہے، اور جو فعل یوز ہوا وہ کسی اور مزید سے، تو یہ کوگنیٹ کہلاتا ہے، مشتقات میں سے کہلاتا ہے. جیسے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب دیکھیں تبتل جو ہے محی الدین صاحب یہ فارم 5 کا فعل ہے، مزید کا. دیکھیں یہ ہے تبتل، یہ ہے تبتل، یہ مزید کا ہے فارم 5 کا. لیکن تبتیلا جو یوز ہوا یہ فارم 2 کا مصدر ہے. فعل فارم 5 کا، مصدر جو یوز ہوا مفعول مطلق وہ فارم 2 کا، تو یہ کوگنیٹ مصدر کہلاتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس میں اشارہ. أَتَسْتَقْبِلُنِي هَذَا الْإِسْتِقْبَالَ، استقبل یستقبلو سے تستقبلو فعل مضارع ہے، انت فاعل ہے، یا متکلم مفعول بہ ہے. استقبل یستقبلو سے مصدر بنتا ہے استقبال. اب استقبال یہاں پر بدل بن رہا ہے حاذا کا، لہذا حاذا جو ہے اسم اشارہ یہ اب نائب مفعول مطلق کہلائے گا. ہم اس کو کہیں ناب عن المصدر، اصل مصدر جبکہ کیا تھا الاستقبال. نمبر 7 جبار صاحب. ہاں جی، وہ ضمیر جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو وہ ضمیر بھی نائب عن المصدر یا نائب مفعول مطلق کہلائے گی. مثلا اجتہدت اجتہادا لم یجتہدہ غیری، تو یجتہدہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ اجتہادن کی طرف لوٹ رہی ہے. اجتہادن کیا تھا؟ پہلے جملے میں اجتہادن مفعول مطلق ہے، لہذا یجتہدہ میں ہو جو ہے یہ بھی مفعول مطلق کہلائے گا نائب، اور یہ لوٹ رہا ہے اجتہادن کی طرف. نمبر 8 ہے مرادفہ سینونیمز، یعنی فعل جو یوز ہوا آگے جو مصدر یوز ہو رہا ہے وہ اس کے ہی متبادل کسی دوسرے لفظ، کوئی دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے. مثلا عشت حیاتن سعیدتن، تو حیاتن جو ہے یہ سینونیم ہے عیشتن کا. یعنی اصل جملہ کیا تھا؟ عشت عیشتن سعیدتن، تو عیشتن کے بھی وہی معنی جو حیاتن کے معنی. تو سیم میننگ کا کوئی دوسرا لفظ بھی اگر استعمال ہو جائے گا تو وہ دوسرا لفظ بھی
مفعول مطلق ہی کہلائے گا، یہ سنونم یوز ہوا اس کا. یجوز حذف عامل المفعول المطلق الدال علی النوع والعدد. بیان النوع اور بیان العدد کے لیے اگر کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے مفعول المطلق، تو ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم فعل کو سرے سے حذف ہی کر دیں. جیسے اس لیسن کا پہلا جملہ تھا قدوماً مبارکن یا استاذ. قدوماً مبارکن کا کیا مطلب تھا؟ قدمت قدوماً مبارکن. تو قدمت حذف کر دیا ہم نے. اس نے کہا یجوز حذف عامل المفعول المطلق الدال علی النوع والعدد. تو نوع اور عدد کے لیے اگر مفعول المطلق یوز ہو رہا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو اس کے فعل کو سرے سے حذف کر دیں. کویسچن نمبر 3 ہم کر چکے ہیں. استخرج من الدرس امثلۃ المفعول المطلق وما ناب عن المصدر واذکر نوعہ فی کل منہا. یہ ہم پورا ٹیبل بنا کے تفصیل سے کر چکے ہیں اس کو. کویسچن نمبر 4 ہے جی عین المفعول المطلق فیما یاتی واذکر نوعہ. تو اس کو بھی آپ ٹیبل کی شکل اگر دے لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی. مفعول المطلق کون سا یوز ہوا اور اس کی نوع کس قسم کا وہ مفعول المطلق ہے یہ بتانا ہے آپ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکرا کثیرا. یہ لبیان النوع. یہ نو بیان کر لیں کیسا ذکر ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. سالنی الطالب سؤالا نحویین فاجبتہ اجابت المفسرین. جی پہلا تو ہے سؤالا نحویین. سؤالا نحویین. یہ بھی لبیان النوع ہے. لبیان النوع. اور دوسرا کیا تھا؟ اجابت المفسرین. اسی میں یہ بھی اجابت المفسرین. یہ بھی لبیان النوع ہے. The student asked me the grammar questions فَأَجَبْتُهُ. تو میں نے اس کو جواب دیے اجابت المفسرین. ڈیٹیلڈ آنسر. I gave him the detailed answers. تو اجابت المفسرین لبیان النوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ اللہ مبتدا جملہ فعلیہ خبر. انبت فعل ماضی. انبتکم ہوا فاعل ہے. کم مفعول بہ. من الارض جار مجرور. نباتن نباتن یہ لتاکید المعنی کے لیے ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اخراجا کیا ہوگا؟ یہ بھی لتاکید المعنی کے لیے. نباتا و اخراجا. وتأکلون التراث اکلا لما. اکلا لما اور حبن جمن. یہ دونوں لبیان النوع کے لیے استعمال ہے.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. سجدت سجدتین، میں نے سجدے کیے کتنے؟ 2 سجدے. تو سجدتین، تو یہ کس کے لیے؟ عدد بیان کرنے کے لیے کہ آپ نے سجدے کتنے کی. سجدت نسیت و سجدت سجدتن واحدتن، میں بھول گیا اور میں نے ایک ہی سجدہ کر دیا. تو سجدتن واحدتن لبیان العدد کے لیے. سجدت سجدتین، میں نے 2 سجدے کیے. تو سجدتین کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے بیان العدد کے لیے. سورہ نوح کے الفاظ ہیں جی. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں انہیں پکارتا رہا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یعنی میں اعلانیہ بھی جاتا رہا ان کے پاس. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، اور خفیہ بھی میں نے ان سے باتیں کی. اسراراً اسراراً. یہ لتاکید المعنی کے لیے استعمال. یہ لتاکید المعنی، لتاکید المعنی کے لیے استعمال ہوا. آل یاسرن کم الجنہ، فإن موعدکم الجنہ. جی صبرن، صبرن کیا ہے؟ یہ ناب ان فعلہ، یہ اپنے فعل کے نائب کے طور پہ استعمال ہوا. اصبر، اصل میں کیا تھا جملہ؟ اصبر صبرن یا آل یاسر. تو اصبر کی جگہ پہ بھی اس کی جگہ لے لی صبرن نے، تو مفعول مطلق یہاں پر نائب ان فعلہ، اپنے ہی فعل کے نائب کے طور پر کھڑا ہوا یہاں پر. حجن مبرورن، یہ ایسی ہے جیسے جملہ ہمارا لیسن شروع ہوا تھا اس جملے سے، قدومن مبارکن. یہ لبیان النوع کے لیے. تلا الامام تلاوتن جمیلتن، تو تلاوتن جمیلتن یہ بھی لبیان النوع ہے. تلاوتن جمیلتن لبیان النوع، یہ لبیان النوع ہے جی. آپ کی کتاب میں شعر نہیں ہے، میری کتاب میں ایک شعر بھی دیا ہوا ہے. محی الدین سب بھی آ گئے ہیں تو شعر ہو جانا چاہیے میرے خیال میں. یہ بھی وہاں آل یاسر کے حوالے سے تھا صبرن، تو یہاں پہ یہ جملہ جو ہے شعر یہ بھی صبرن سے شروع ہو رہا ہے. فصبرن کہہ رہے، فصبرن یہ ہے فی مجال الموت صبرن، فی موت صبرن. فما نیل الخلود بمستطاع. دیکھیں یہ فصبرن، صبرن یہ مفعول مطلق کے طور پہ یوز ہے نا.
بی پیشنٹ فی مجال الموت آن ایٹ دا اوکیزن آف ڈیتھ. جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اسے کیا کہو؟ صبرن، تو صبر کرو. کیوں؟ فما نیل الخلود بمستطاع، ایور لاسٹنگ ایٹرنٹی از ناٹ پاسبل. زندہ نہیں رہا جا سکتا ہمیشہ. تو جب زندہ نہیں رہا جا سکتا تو ظاہر ہے جب کسی کا وقت آتا رہے گا تو مرنا ہے، تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی پیشنٹ. فما نیل الخلود، نالا ینالو کہتے ہیں نا، اسے نیل، پہنچنا، خلود تک پہنچنا، ایٹرنٹی کو حاصل کر لینا، ہمیشہ زندہ رہنا. ما بمستطاع، یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیشہ زندہ نہیں رہا جا سکتا. ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے. وہ الحی القیوم ہے، لہذا یہ اس کے لیے ہے. باقی سب کو موت آنی ہے. میری آج باری ہے تو تمہاری کل. لہذا جو چلا گیا اس پر بہت زیادہ بے چین ہونے کی، مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خلود ممکن نہیں ہے مخلوق کے لیے.